जमा होकर आएंगे सैयदना आदम के पास, वो माजरत करते हुए कहेंगे जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास। लोग आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम माजरत करते हुए ये कहेंगे कि जाओ मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जाओ मूसा के पास। ये लोग मिलकर बल्कि कहेंगे जाओ इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़्फ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, जिनको अल्लाह ताला ने खलील का लक़ब दिया, यानी सबसे गहरा, सबसे बेहतरीन और सच्चा और पक्का और इखलास वाला दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन इब्राहिम भी माजरत कर लेंगे, माजरत करते हुए कहेंगे जाओ मूसा के पास, मूसा कलीमुल्लाह माजरत कर लेंगे, मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे जाओ ईसा रूहुल्लाह के पास, ईसा रूहुल्लाह के पास लोग आएंगे, वो भी माजरत करते हुए ये कहेंगे जाओ ये हक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जाओ उनके पास। आबदन वो ऐसा शख्स है अल्लाह ताला ने उसकी अगली पिछली सारी कमी कोताहियां माफ कर दी है। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आगे सब के हम सना के लिए पढ़ाए तारीफात तस्बीहात तमजीदात तहमीदात तहलीलात अल्लाह ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम सैयदुल मौलाना शफीउल मुतनबी रहमतुल लिल आलमीन हादी सुबुल सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तस्लीम। अज़ीज़ान मन रबीउल अव्वल का महीना मुकम्मल हो चुका, सीरत के हवाले से बयान होता है रबीउल अव्वल के अंदर, लेकिन मौका मिल सका कि बयान किया जाता, क्योंकि मेरे यहाँ कोई में होते हैं आखिरी महीने के, इस वजह से बयान नहीं हो सका सीरत के हवाले से। आज नबी अलैहिस्सलाम की एक सिफत के हवाले से हम तज़किरा करेंगे, जो ऐसी अजीम सिफत है कि किसी और पैगंबर को यह हासिल नहीं हुई, किसी और रसूल को अल्लाह ताला ने ये सिफत नहीं दी। इसके मुस्तहिक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सिफत है शफाअत करना, सिफारिश करना, शफाअत भी कहते हैं उसको अरबी के अंदर, अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश करना। ये सिफत इस हवाले से दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक है शफाअत कुबरा और एक है शफाअत सुगरा, बड़ी शफाअत और छोटी शफाअत। ये दो शफाअतें नबी अलैहिस्सलाम को अता की गई है। खास तौर पर जो बड़ी शफाअत है शफाअत कुबरा, वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को अता की गई, उसका तज़किरा आगे आएगा। उससे कबल मैं ये बयान कर दूं कि इस डोमे में ना रहे कि अंबिया, रसूल, औलिया, बुज़ुर्ग, पीर, फिला मुर्शिद वगैरह ये अल्लाह के हाथ सिफारिश करेंगे, इस धोखे में ना रहे। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज के अंदर कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिया। आप आयतुल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ें, जगह जगह आपको मस्जिदों में भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा आयतुल कुर्सी। मेरे ख्याल में जहाँ भी लिखी है, ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन जहाँ आयतुल कुर्सी लिखी होगी वहाँ तर्जुमा लिखा नजर आएगा आपको। उस आयतुल कुर्सी के अंदर जुमला है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कौन है जो अल्लाह के हाथ सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म के साथ ही सिफारिश कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं।
یہ اللہ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا قرآن مجید کے اندر، صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تذکرہ فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے شفاعت سارے کی ساری اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ حکم دے، جس کو اللہ اجازت دے، اور کسی کا اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل لوگوں نے بڑے طریقے بنائے ہوئے، بزرگوں کو فلاں کو پوچھتے ہیں اور پھر ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کے نام لے کر اللہ کو واسطے دیتے ہیں تاکہ اللہ ہماری مان لے، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ۔ یہ شفاعت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم یہ بتوں کے سامنے جو جھکتے ہیں، ان کو جو پوجتے ہیں، ان کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کو جو سجدے کرتے ہیں، ان کو جو پاک صاف کر کر خوشبو لگا کر ان کو سجا کر بنا کر رکھتے ہیں، یہ جو 360 بت ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائے، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ دیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری ہر وقت سنتا ہوں، تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہر بات کو جانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ چاہے دل کے اندر سوچو، چاہے دماغ کے اندر پروپیگنڈا اور سوچ بناتے رہو، فکر کے اندر سوچتے رہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری جو زبان سے لفظ نکلتا ہے اس کو بھی کائنات کا رب جانتا ہے، جو نہیں نکالتے وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں ضرورت ہی کیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے لیے لوگوں کو ڈھونڈ لیا، یہ فلاں سفارش کرے گا، فلاں سفارش کرے گا۔ نہیں، سفارش کے کچھ احکام ہیں، کچھ قیود ہے، کچھ حدود ہیں، وہ سفارش ایسے ہی نہیں کوئی کسی کی کر سکتا، وہ اللہ نے وہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں کرے گا، کس کے لیے کرے گا، کس کا حق ہے، یہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرمایا کہ کسی کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں کرے گا، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کی سفارش فائدہ مند ہوگی جس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا، چاہے سینکڑوں لوگ لے کر آؤ سفارش کے لیے، اللہ ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، جن کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے اور جس کا حق رکھا ہے اس کی سفارش قبول ہوگی، اور اس کا بھی تذکرہ اللہ نے بیان کر دیا۔ محمد عربی علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ یہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن ہوگی، جس دن لوگ بڑے پریشان ہوں گے حشر کے میدان کے اندر۔ یاد رکھنا، امام الانبیاء کا لقب اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نازل میں بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ یہ رحمت کی صفت، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ، یہ صرف دنیا کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کے اندر بھی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ آخرت کے دن بھی نبی علیہ السلام کا ہے، قیامت کے دن بھی یہ صفت آپ کے ساتھ ہے، اس دن بھی آپ لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تمام لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے، اپنی امتیوں کے لیے بھی سفارش کریں گے، یعنی رحمت للعالمین صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ یہ نبی علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونے کا مطلب ہے۔ اور پھر صفات کبریٰ کیا ہے؟ مختصراً ہم بیان کریں گے، بڑی طویل احادیث ہے اس حوالے سے، لیکن ہم مفہوم بیان کریں گے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا مقصد کیا ہے۔ ایک حدیث اس سے پہلے میں بیان کر دوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین الشفاعت وبین ان یدخل نصف امتی الجنت فاخترت الشفاعت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 قسم کے اختیار دیے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا 2 اختیار. اور 2 اختیار کون سے ہیں؟ ایک اختیار یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن سفارش کریں. یا تو اس چیز کو آپ اختیار کریں، یا تو ہم آپ کی ابھی سے ایک ڈیمانڈ قبول کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے. یہ 2 ہے. یا تو سفارش کو قبول کریں کہ آپ قیامت کے دن کس کے لیے سفارش کریں، یا پھر آپ دنیا کے اندر ہم آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ ہم اپنی آدھی آپ کی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ قبول کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقْتَبْتُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ میں نے شفاعت کو قبول کیا قیامت کے دن. میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ دنیا کے اندر ہی میں مان لوں کہ ہاں میری آدھی امت جہنم میں چلی جائے اور آدھی امت جنت میں. نہیں، آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو قبول کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شفاعت کے ساتھ زیادہ لوگ جا سکتے ہیں جنت میں. اور پھر آگے آپ حدیث سنیں گے کہ کس کس کی شفاعت ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر پیغمبر کے لیے، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعوت، ایک دعا مخصوص رکھ دی ہے. اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ ایک آپ کی وہ دعا ہے جو ہر حال میں قبول ہوگی، ہر حال میں قبول ہوگی. ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے. دعا کا اختیار دیا ہے، ہر حال میں قبول ہوگی. ایسے تو انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی حکمت ہوگی تو قبول ہوگی. اللہ کی حکمت نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا، آپ نے قنوت نازلہ کیا تھا. کچھ لوگوں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں آپ نے قنوت نازلہ کیا تھا. آپ نے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعائیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ہدایت دے دی. ان کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی میں، ہر دعا انبیاء کی اللہ تعالیٰ قبول تو کرتا ہے، لیکن اس حکمت کے ساتھ. اگر اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے. لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دعا ہر نبی کے لیے اللہ نے مخصوص رکھی ہے کہ وہ خاص دعا کرے، میں اس کی قبول کروں گا. فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک دعا تھی، لیکن میں نے وہ اپنی امت کے لیے رکھ دی، آخرت کے لیے. اس دعا کے ذریعے میں شفاعت کروں گا آخرت میں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے. وہ میں نے سنبھال لی، میں نے دنیا کے اندر وہ دعا دیا. یہ دوسری حدیث جس سے شفاعت نبی علیہ السلام کی ثابت ہوتی ہے. پھر آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. سردار ہوں آدم کی اولاد کا، ابن آدم کا، بنی آدم کا. ولا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. فخر کیسا؟ کیوں فخر؟ کیوں نہیں ہے فخر؟ کیونکہ یہ مقام اللہ نے دیا ہے. آج لوگوں کو تھوڑا سا مل جائے وہ فخر کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے اور ہم نے ہی کیا ہے اپنی محنت سے، اپنی تگودوں سے، اپنی جدوجہد سے. تو یہ سب کچھ ہمارا ہے. تو اترانے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، اکڑ کرنے لگتے ہیں اور تکبرانہ چال اختیار کر لیتے ہیں. اپنے سے تھوڑے سے کم کی طرف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تکبر میں آ جاتے ہیں. لیکن امام الانبیاء کی صفت دیکھیے، شان دیکھیے، قربان جائیں نبی مقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے فرمایا ولا فخر، میں سید ولد آدم ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی بھی فخر نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اس حدیث کے ذریعے بھی الفاظ ہے کہ قیامت کے دن بھی میں سردار ہوں گا. دنیا کے اندر تو سردار ہے، قیامت کے دن بھی سردار ہوں گے. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ الْقَبْرُ، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے قبر کو کھودا جائے گا کل قیامت کے دن. یعنی سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی جو شخصیت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ علیہ السلام سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافٍ
रिवायत है, आपने फरमाया मैं सबसे पहले सिफारिश करने वाला हूँगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश को अल्लाह कबूल करेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की शान आप। एक और हदीस इस हवाले से है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर भी ये तज़किरा फरमाया कि मैं सैयद वल्द आदम हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह की हम्द का झंडा भी मेरे हाथ में होगा और मैं सिफारिश करूँगा। लेकिन आपने फरमाया वला फ़ख्र, इन सब चीज़ों पर मुझे फ़ख्र नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान, ये इज़्ज़त, ये तौक़ीर, ये सब मुझे अल्लाह ने अता की। मैं इसलिए फ़ख्र नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता। तो अब आते शफ़ाअत की तरफ। ये सबसे बड़ी सिफारिश नबी अलैहिस्सलाम को जो अता की जाएगी वो महशर के मैदान के अंदर जो लोग परेशान होंगे, बड़ी मुश्किल हालत में होंगे, मोमिन परेशान होंगे, ईमान वाले भी परेशान, तमाम खलाइक परेशान, बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, औरतें परेशान, सारे के सारी मखलूक परेशान होगी कि ये जो सख्ती का आलम है इससे हमें कैसे निजात मिलेगी। अब सारे लोग आपस में मिलेंगे और फिर आपस में ये प्रोग्राम बनाएंगे कि चलते किसी अंबिया के पास, अल्लाह के रसूलों के पास। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तवील हदीस है। नबी अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो शफ़ाअत है, ये जो शान है, ये जो मकाम और मर्तबा है, इस हदीस से आप जान लेंगे कि किसी और रसूल को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। अब सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं अबुल इंसान की तरफ जाते हैं, जो लोगों का वालिद है, जो सबका बाप है, सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। सो लोग जमा होकर आएंगे सैयदना आदम के पास, वो माजरत करते हुए कहेंगे जाओ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। लोग आएंगे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत करते हुए ये कहेंगे कि जाओ मैं सिफारिश नहीं करूँगा, जाओ मूसा के पास। ये लोग फिरकर बल्कि कहेंगे जाओ इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़्फ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, जिनको अल्लाह ताला ने खलील का लक़ब दिया, यानी सबसे गहरा, सबसे बेहतरीन और सच्चा और पक्का और इखलास वाला दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन इब्राहिम भी माजरत कर लेंगे, माजरत करते हुए कहेंगे जाओ मूसा के पास। मूसा कलीमुल्लाह माजरत कर लेंगे, मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे जाओ ईसा रूहुल्लाह के पास। ईसा रूहुल्लाह के पास लोग आएंगे, वो भी माजरत करते हुए ये कहेंगे जाओ ये हक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जाओ उनके पास। आबदन वो ऐसा शख्स है अल्लाह ताला ने उसकी अगली पिछली सारी कमी कोताहियां माफ कर दी है। ये सैयदना ईसा